عالمی منظرنامے سے نائجیریا میں مسجد کے احاطے میں نماز کے دوران فائرنگ کر دی گئی۔ فائرنگ سے 27 نمازی شہید جبکہ متعدد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کی اطلاع پر پولیس کی باری نفری اور امدادی ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئی۔ شہید ہونے والے نمازیوں اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں پر متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ دوسری جانب حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے۔ واضح رہے کہ نائجیریا کی شمال مغربی ریاست کندونا میں بھی نامعلوم مسلح ملزمان نے مسجد میں داخل ہو کر نمازیوں پر اندھادھند فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں 7 نمازی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ روسی صدر پیوٹن اچھے ثابت ہوں گے۔ صدر پیوٹن اچھے ثابت نہ ہونے کی صورت حال مشکل ہونے والی ہے۔ واشنگٹن میں یوکرین جنگ کے حوالے سے امریکی میڈیا کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ زیلنسکی اور پیوٹن ٹھیک کر رہے ہیں، یوکرین کو نیٹو میں شامل ہونے کی درخواست نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ممکن ہے کہ روسی صدر کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلے چند ہفتے میں ہمیں پیوٹن کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ یوکرین کو بہت سال علاقہ ملنے والا ہے۔ اور چین کا بچوں کی تعلیمی فیس میں مرحلہ وار چھوٹ کا اعلان۔ فیس معافی سے گھریلو تعلیمی اخراجات میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس خزاں کے سیمسٹر میں تقریباً 12 ملین افراد مستفید ہوں گے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین نے تعلیمی مالی بوجھ کو کم کرنے اور عوامی تعلیمی خدمات کو بہتر بنانے کے وسیع تر اقدامات کے تحت کنڈرگارٹنز کے آخری سال میں زیر تعلیم بچوں کی دیکھ بھال اور تعلیمی فیسوں میں مرحلہ وار چھوٹ کا اعلان کیا ہے۔ یہ پالیسی پورے ملک میں کنڈرگارٹنز کے آخری سال میں زیر تعلیم تمام بچوں کو کور کرے گی، جس سے اس خزاں کے سیمسٹر میں تقریباً 12 ملین افراد مستفید ہوں گے۔ فیس معافی نافذ ہونے سے گھریلو تعلیمی اخراجات میں نمایاں کمی واقع ہوگی۔ صرف اس خزاں کے سیمسٹر کے لیے قومی مالیاتی اخراجات میں تقریباً 20 ارب یوان کا اضافہ ہوگا، جبکہ تعلیم پر گھریلو اخراجات میں اسی حساب سے 20 ارب یوان کی کمی آئے گی۔ اگلے پورے تعلیمی سال کے لیے حساب لگایا جائے تو گھریلو اخراجات میں کمی کا تخمینہ تقریباً 40 ارب یوان ہے۔ معافی شدہ فیسوں کا بوجھ مرکزی اور مقامی حکومتیں مشترکہ طور پر اٹھائیں گی، جس میں مرکزی حکومت کا حصہ سب سے زیادہ ہوگا۔ وسطی اور مغربی علاقوں کو پالیسی ترجیحات دی جائیں گی۔ وزارت خزانہ کے مطابق ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے چین اپنی استطاعت کے دائرے میں کام کرنے کے اصول پر عمل پیرا رہے گا اور مزید بچوں کو اس پالیسی سے مستفید کرانے کے لیے پالیسیوں اور اقدامات کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ چین میں پالیسیوں کا مرکز نقطہ عوام کی فلاح و بہبود ہے، جس کو گزرتے وقت کے ساتھ نئے اقدامات سے مسلسل بہتر بنایا جا رہا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔